السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ و دوستو اور میرے ساتھیوں، سب سے پہلے تو آج ہم یہ سمجھے کہ روزانہ ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جو بھی دین کی مجلس ہوتی ہے جس میں اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، اعمال کے فضائل بتائے جاتے ہو، یا مسائل کی مجلس ہو، ذکر اللہ کی مجلس ہو، یا ذکر نبی کی مجلس ہو، اس کے اندر ہم سب کو بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ ہوشیاری مطلب وہ والی ہوشیاری نہیں، مطلب حاضر دماغ کے ساتھ مینٹلی اور فزیکلی دونوں اعتبار سے ہم یہاں پر موجود ہوں، اور بات کو سمجھنے کی پوری طلب لے کر بیٹھنا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں، لیکن وہ فزیکلی تو حاضر ہوتے ہیں یہاں پر، لیکن ان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ منتشر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو مجلس کے آداب کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ مجلس میں صرف سننا ہی نہیں ہے، سننے کے ساتھ اس پر غور بھی کرنا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ ہماری سمجھ سے باہر ہوں گی۔ بہت ساری ایک نارمل چیزیں ہوتی ہیں جو بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اگر سمجھ میں پھر بھی نہ آئے تو مجلس کے بعد آ کر کے پوچھ لینا، جو بھی بات کر رہا ہے اس سے پوچھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ مولوی صاحب نے بیان کیا جمعہ کے بیان میں، کہنے لگے کہ پیاز کھانا حرام ہے، اور جمعہ میں اکثر لوگوں کو نیند آتی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے بازو میں جھٹکے ملتے ہوں گے آپ کو۔ تو ایک شخص اچانک میں جو ہے جھٹکا مار کے اٹھا اور ایک دم جوش میں آ گیا، اور وہ سوچنے لگا ابھی جمعہ کی نماز ختم ہو جائے اور میں گھر پر جاؤں۔ فوراً جمعہ کی نماز ختم ہوئی، کچھ دیر کے بعد گھر پر گیا اور اپنے پورے گھر کے پیاز جمع کرنا شروع کیا۔ تو بیوی نے بولی کہ کیا کر رہے ہو؟ بولے مولانا نے بولے کہ پیاز کھانا حرام ہے۔ مولانا نے کیا بولے تھے؟ پیاز کھانا حرام ہے، اور اس نے نیند کی جھپکی میں سنا پیاز کھانا حرام ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ضروری نہیں کہ ہر بات ہم کو سمجھ میں آئے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہم الٹا سمجھتے ہیں پیاز کو، ہاں پیاز سن لیا بھائی۔ تو اس لیے دوستو، اگر کچھ چیز سمجھ میں نہ آئے، سنائی نہ دے، تو بعد میں آ کر اس کو کلیئر کر لینا چاہیے۔ دوسری بات، مجلس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے آداب بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی، آپ کو بتاتا چلوں، جب بھی کوئی اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانی ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ جاتے تھے۔ جمعہ کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ جمعہ کو بتاؤں گا یا کسی نماز کے بعد بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کوئی اہم چیز بتانی ہوتی تھی تو مسجد کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ اب صحابہ کرام ایسے طلبگار تھے اعمال کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے، کہ جیسے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف آ رہے ہیں، تو جتنے لوگ اس وقت راستوں پر یا کسی چیز میں مشغول ہیں اور اللہ کے نبی کو دیکھ لیا ہے، تو وہ لوگ اپنی ذمہ داری سمجھ کر فوراً مسجدوں کی طرف آتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، اور جو بات بولنی ہوتی تو وہ بول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر جاتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات شروع کرتے تھے تو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرتے تھے۔ جب بھی اللہ کے نبی نے بات شروع کی ہے تو کچھ مخصوص الفاظ تھے جس میں اللہ کی تعریف کی جاتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے موقعوں پر سلام کرتے تھے۔ تو سلام جب کیا کرتے تھے تو جو مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ تھوڑی دھیمی آواز سے اس کا جواب دیتے تھے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن آج ہمارے مجمع میں دیکھیں گے تو سناٹا چھایا رہتا ہے۔ تو اس بات کی فکر کرے کہ جب بھی کوئی مقرر، کوئی شخص سلام کرے تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ دوسری بات، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے مجلس کے اندر کئی مرتبہ آتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے اللہ کے بعد کوئی ہے اور کسی کا درجہ ہے اور ہمارے لیے کوئی آئیڈیل ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ پورا درود شریف پڑھیں، لیکن کم سے کم جیسے مجلس میں بار بار نام آتا ہے تو کم سے کم ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کم سے کم ایک بار مجلس کے اندر جب بھی نام سنے تو واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، حضرت جبرائیل نے دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو درود شریف پڑھنے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے اور درود شریف نہ پڑھے، اور اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے ہم مجلس کے اندر درود شریف کا بھی اہتمام ضرور کریں، وہ بھی دل میں نہیں پڑھنا ہے، دھیمی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر نیکیاں بھی ملے گی اور ہم کو توفیق ہوں گی، اور ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل ہوگی، اور جو بولا جا رہا ہے اس کا اثر بھی ہوگا۔
تو اس کی فکر کریں انشاءاللہ۔ اب جو ہے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے کل سمجھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعات کیا ہے۔ آج ہم سمجھیں گے سنت کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا سنتوں پر عمل کرنے میں کامیابی ہے، فلاں چیز سنت ہے، فلاں چیز سنت کے خلاف ہے۔ تو سنت کہتے ہیں دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کیا ہے پابندی کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ۔ جیسے پچھلے بیانوں کے اندر بھی بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے پہلے کی 2 رکعت اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں یہ پابندی کے ساتھ پڑھی، اس کو کبھی نہیں چھوڑا، اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ۔ اور ایک ہے عام سنتیں، عام سنتیں ہیں۔ پھر سنتوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک ہے سنت عادت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان ہونے کے ناطے جو عادت ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ عادتوں کے اعتبار سے جو طریقہ اللہ کے نبی نے امت کو دیا ہے اس کو کہتے ہیں سنت عادت۔ جیسے مثال کے طور پر ہم سوتے ہیں تو کس طریقے پہ سونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو بستر کو جھاڑ لیتے تھے، بستر کو کیا کرتے تھے؟ جھاڑ لیتے تھے، اور بسم اللہ کہہ کے سیدھے پیر سے بستر پر تشریف فرما ہوتے، اور بستر پر جانے کے بعد کچھ اعمال کرتے تھے، اور پھر دائیں کروٹ اپنے دائیں یعنی سیدھی سائڈ میں، رائٹ سائڈ میں اس طرح سے یہ ہتھیلی کو گال کے نیچے رکھ کر تھوڑا سا مڑ کر کے سوتے تھے۔ تو یہ ہو گئی سنت عادت میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کس طرح بیٹھتے تھے؟ 1 زانو بیٹھتے تھے یا 2 زانو بیٹھتے تھے۔ یہ سب سنت عادت ہے۔ کیا یہ سنت عادت؟ یعنی جو روزمرہ کے کام کیے جاتے ہیں ان کو سنت عادت کہا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی ہم کو اپنانا ہے۔ دوسری چیز ہے سنت عبادت، سنت عبادت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عبادت کی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے۔ نماز پڑھی ہے تو نماز کے اندر رفع دین کس طرح سے کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر شروع میں نماز کے، تو سب لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی ایسا اٹھاتا ہے، کوئی کان پہ لگاتا ہے، کوئی جو ہے ادھر تک ہی لیتا ہے ایسا۔ تو اس میں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے ہاتھ اٹھانا چاہیے، یہ مثال دے رہا ہوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کس طرح کرتے تھے، وہ تمام روایتیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بالکل اس طرح ہوتے تھے۔ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیسا کرتے تھے، سجدوں میں ہاتھ کیسا رکھتے تھے۔ سجدوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی اور اپنی ناک کو جو ہے زمین پر لگاتے تھے، بعض لوگ صرف پیشانی لگاتے، ناک اوپر رہ جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا دوستو سنت عبادت کے اندر بھی ہماری کوتاہیاں ہیں۔ یہ تو صرف نماز کی بات ہو گئی، دوسری بھی بہت ساری عبادتیں ہیں کہ زکوٰۃ کا بیان گزر چکا کہ زکوٰۃ کے اندر کیا کیا کرنا چاہیے، تو وہ بھی سنت دیکھنی پڑیں گی ہم کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کس طرح نکالتے تھے۔ روزے کی سنتیں ہیں، ذکر ہو چکا کہ وقت ہونے پر افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، کھجور اور پانی سے روزہ کھولنا، یہ سنت عبادت میں سے ہے چیزیں۔ اور تیسری چیز ہے سنت دعوت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت ملی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں کو دعوت دی، کس طرح سے دین اسلام ان کے سامنے پیش کیا، اس کو کہتے ہیں سنت دعوت۔ تو سنت جو ہے دوستو اس کا ایک بہت وسیع میدان ہے، یہ تمام چیزوں کو ہم کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو آج ہم نے اتنا صرف بیسک سمجھ لیا کہ سنت کہتے کس کو ہے۔ سنت کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک چیز یہ ہو گئی۔ پھر ہماری زبان پر اکثر تقویٰ آتا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بہترین نصیحت جو ایک ایمان والا دوسرے ایمان والوں کو کرے وہ اس کو تقوی کی نصیحت کرے، تقوی کی وصیت کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہترین بات جو کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کو بتائے کہ بھائی تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا بھی مفہوم بہت وسیع ہے، لیکن سیدھا سمپل میں سمجھیں گے ہم تو تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگاری۔ کس چیز سے پرہیز کرنا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے۔ اب اللہ کی نافرمانی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا لینا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بہت اچھی مثال سے سمجھایا تقوی کسے کہتے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت تقوی کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ کبھی تو کسی کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرا ہے؟ بولے ہاں گزرا ہوں۔ تو کہنے لگے کس طرح گزرا؟ ایسا گزرا ہوگا اپنے کپڑوں کو جو ہے بالکل چھوڑ دیا ہوگا کہ کانٹے لگنے تو لگ جائے۔ بولے نہیں، میں نے تو اپنے کپڑوں کو بالکل سمیٹتے ہوئے وہاں سے گزرا ہوں، کپڑوں کو سمیٹا، پاؤں کو بچایا، کہیں کانٹا نہ چپ جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا یہی تقوی ہے کہ دنیا میں تو اس طرح چل کہ کسی بھی چیز سے تیرے کپڑے، تیرا کردار، تیرے اخلاق متاثر نہ ہو، یعنی بچ بچ کے چل۔ کیسا چل؟ اس بچ بچ کے چلنے کو تقوی والی زندگی کہتے ہیں، جس پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر وعدے کیے ہیں۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً تقوی والے کامیاب ہوں گے۔ ان المتقین فی ظلال و عیون، یقیناً تقوی والے، پرہیز کرنے والے یہ سایوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ پھر تقوی کا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ کئی موقعوں پر دوستو تقوی کو کہا گیا ہے۔ یہی تقوی ہے کہ ہم اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ بچ کے چلنے والے بن جائیں۔ تو اس کی ہم کو کیا کرنا ہے؟ فکر کرنا ہے، اور یہی اصل میں کرامت ہے ہمارے لیے۔ ایک شخص ابو سعید ابو الخیر، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا ہی کمال کا وہ آدمی ہے جو ہوا میں اڑتا ہے۔
کیا یہ کمال کا آدمی ہے جو ہوا میں اڑتا ہے؟ اس کو یہ بتانا تھا کہ آپ بزرگ ہو کے آپ کوئی کرامت نہیں دکھاتے، تو جو ہے ان کو چارج کرنے آیا تھا، کیا ہی کمال کا آدمی ہے جو ہوا میں اڑتا ہے؟ تو کہنے لگے اس میں کیا کمال کی بات ہے؟ بولے کمال کی بات نہیں تو کیا ہے؟ بولے کمال کی اس میں کیا بات ہے، اگر کسی کاغذ کو ہوا میں چھوڑ دیا جائے تو کاغذ بھی ہوا میں اڑے گا، پرندے بھی ہوا میں اڑتے ہیں، انسان اڑ گیا تو کیا کمال کی بات ہے، وہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ پھر کہنے لگا کیا ہی کمال کا آدمی ہے جو پانی پہ چلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں کیا کمال کی بات ہے، ایک حقیر سا لکڑی کا ٹکڑا ہے، اس کو پانی پہ ڈال دو تو وہ بھی پانی پہ تیر جائے گا۔ تو شخص تلملا گیا ایک دم، بولے میں کرامت کی بات کر رہا ہوں اور یہ الٹی بات کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا چلیں گا، پھر آپ ہی بتاؤ کہ کیا کمال کی بات ہے، آپ ہی بتاؤ کمال کی بات کیا ہے۔ تو کہنے لگے کمال کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے اور اس زبان اور ہاتھ کے شر سے اپنے ارد گرد والوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والا اور مسلمان وہ ہے حقیقی طور پر جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ انہوں نے کہا یہ کمال کی بات ہے، اگر تو کمال پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے اندر تو اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف مت دینا، اور یہی اصل مجاہدہ ہے اور یہی اصل تقویٰ ہے، اور اپنے ہاتھوں سے بھی کس کو تکلیف مت دینا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ تو ہر ایک سے محبت کرے، ضروری نہیں ہے کہ تو ہر ایک سے محبت کرے، لیکن تیرے سے اتنا تو کم سے کم ہو ہی سکتا ہے کہ کسی سے نفرت مت کر۔ سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ ایک ہوتا ہے کسی سے محبت کرنا، ایمان والے ہونے کی نسبت پر محبت کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہر ایک کے بس کی بات یہ ہے اگر وہ کوشش کرے کہ وہ نفرت نہ کرے کسی سے، کسی کے دل میں جو کینہ کپٹ نہ رکھے، بغض حسد نہ رکھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے یہ۔ پھر دوسری بات کہی کہ ضروری نہیں ہے کہ تو سب کی اصلاح کرتے بیٹھے، سب کی اصلاح کرتے بیٹھے کہ اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، یہ ایسا کرتا ہے، وہ ویسا کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بعض لوگ اصلاح کے چکر میں لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ دنیا ہلاک ہو گئی تو سب سے پہلے وہی ہلاک ہونے والا ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کو حقیر سمجھ کے یہ کہا ہے۔ اس کا جو جملہ ہے نا اس کے اندر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے کہ دنیا ہلاک ہو گئی، یعنی سب جو ہے گنہگار ہے اس کے لیے دنیا ہلاک ہو گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ تو سب کی اصلاح کرتے بیٹھ، لیکن ضروری یہ ہے کہ تو اپنے عیبوں کو دیکھ کہ تیرے اندر کیا کمی ہے۔ ہم نے دنیا کا تھوڑی ٹھیکہ لے کے رکھا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن ہم نے اپنی ذات کا تو ٹھیکہ لینا ہی ہے، ورنہ ہم جو ہے کل قیامت کی ناکام ہو جائیں گے۔ ایک صحابی کا قول ہے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ پوری دنیا جنت میں چلے جائے اور ایک شخص جہنم میں جائے گا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں وہ نہ ہوں، اور یہ اعلان ہو جائے کہ پوری دنیا جہنم میں جائے اور ایک شخص جو ہے جنت میں جائے گا تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ میں رہوں گا۔ تو ہمیشہ اپنی ذاتوں پہ نظر رکھنا۔ یہ بات نہیں ہے کہ کسی کی اصلاح کی فکر نہ کرے، ہماری ذمہ اللہ نے کام دیا ہے دعوت والا، لیکن اس کے باوجود اصل جو ہمارا مقصد ہوگا، ہمارا مشن ہوگا، وہ ہماری ذات ہوگی۔ اس چیز کو انہوں نے یہاں پر سمجھایا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں دوستو بیان کرنے کی ہے، لیکن یہ جو پوائنٹس ہے کہ ہم اپنی ذاتوں کو دیکھیں، اپنی ذاتوں پر غور کریں، یہ بہت ضروری ہے دوستو، کیونکہ کل قیامت کے دن ہمیں ہمارے بارے میں سب سے پوچھا جائے گا۔ حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیخ الحدیث، ان کے پاس لوگوں کے خط آتے تھے۔ اس زمانے میں فون وون کا اتنا کچھ عام یہ نہیں تھا، تو لوگ ان کے خط آتے تھے کہ حضرت ہمارے علاقے کے اندر فلاں شخص ایسا کرتا ہے، فلاں شخص ایسا کرتا ہے، فلاں شخص ایسا کرتا ہے۔ تو وہ جتنے بھی ایسے دوسروں کی شکایت کے خط آتے تھے تو اس کے اندر وہ ایک ہی جواب لکھ کے بھیجتے تھے۔ کیا جواب لکھتے تھے؟ وہ کہتے تھے، اس جواب کے اندر لکھتے تھے کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے سامنے کھڑا کرے اور یہ کہے کہ فلاں شخص ایسا کیوں کرتا تھا، تو کہہ دینا اللہ مجھے نہیں معلوم کیوں کرتا تھا۔ ارے یہ سوال ہوگا کہ فلاں ایسا کیوں کرتا تھا، کہ بھائی بتاؤ یہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ سب سے پہلے کل قیامت کے دن میرے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو ایسا کیوں کرتا تھا۔ سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر تھوڑی ہے۔ تو ہم جو ہے دوستو جب لوگوں کے عیبوں کو دیکھتے رہیں گے تو ہم اپنی ذات کو بھول جائیں گے، اور یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ اور جب ہم اپنے عیبوں کو دیکھیں گے تو ہم کو دوسرے کے عیبوں کو دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ کل سورہ حجرات پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے ایک چیز سے یہ بھی روکا کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، یعنی پیٹھ پیچھے بات نہ کرو۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، تو اگر وہ برائی جو ہم بیان کر رہے ہیں اس شخص میں موجود ہو تو کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب اس کے اندر موجود ہے تو غیبت ہوگی، وہ اگر موجود نہیں ہوگی تو بہتان ہوگا، بہتان کا ڈبل گناہ ہے۔ تو غیبت کہتے ہی اس کو ہے کہ ایک شخص کے اندر وہ خرابی موجود ہے اور ہم اس کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے چلے جائیں۔ اور غیبت کا گناہ ایسا ہے دوستو کہ اللہ رب العزت بھی قیامت کے دن اپنی طرف سے اس کو معاف نہیں کریں گے۔ جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے ہی معاف کروانا ہوگا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے قیامت کے دن جب لوگوں کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تو وہ شخص معاف کر دے گا قیامت کے دن؟ ہاں بولے میرا دل بہت بڑا ہے، جہاں معاف کر دیا تیرے کو، تو مشکل ہے بھائی وہاں پر معاف کرنا۔ اسی لیے جس کی غیبت کی ہے، جس کی عزت سے کھیلا ہے، جس پر بہتان لگایا ہے، اس سے دنیا ہی کے اندر معافی تلافی کر لیں، دنیا ہی کے اندر اس کا حساب کتاب کر لے، ورنہ کل قیامت کے دوستو غیبت والا گناہ تو مجھے نہیں لگتا کوئی معاف کرے گا۔ ہاں اس لیے ان تمام چیزوں سے کل سورہ حجرات کے اندر بہت سارے مضامین کو بتایا گیا ہے کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو، اور یہ اللہ رب العزت نے جو قبیلے بنائے، خاندان بنائے ہیں، یہ تمہاری عزت کو بڑھانے گرانے کے لیے نہیں بنائے ہیں، یہ تو تم اس لیے بنائے تم پہچانے جاؤ کہ فلاں شخص جو ہے فلاں جگہ کا ہے، فلاں قبیلے سے، فلاں خاندان سے بلانگ کرتا ہے، تاکہ لوگوں کو پہچاننے میں آسانی ہو۔
باقی کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے، بھید بھاؤ یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. کوئی ذات کے اعتبار سے، کوئی برادری کے اعتبار سے اونچا نیچا والا ہمارے اسلام میں کوئی سوال ہی نہیں ہے. اسلام کا تو اتنا صاف ستھرا کانسیپٹ ہے کہ اگر پہلی صف کے اندر کوئی بادشاہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے بازو میں آ کے فقیر بھی نماز پڑھ سکتا ہے. کوئی روک نہیں سکتا اس کو کہ بھائی تو فقیر ہے کیسے پہلی صف میں آ گیا، بادشاہ کے بازو میں بیٹھے گا تو. سب لوگ ہے نا ایک ہی صف میں آ گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی رہا بندہ نہ کوئی بندہ نواز. محمود اور ایاز یہ بادشاہ اور یہ ہے وزیر ہیں، ایک ہی صف میں آ گئے. اب نہ کوئی رہا بندہ نہ کوئی بندہ نواز، سب جو ہے برابر ہو گئے. اب سب بندے ہیں اور ایک خالق کے سامنے کھڑے ہیں. تو اسلام نے کہا یہ جو تمہارے کو قبیلے خاندان میں ہم نے تقسیم کیا ہے یہ کسی اونچ نیچ کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ تمہاری پہچان کے لیے کیا ہے کہ تم پہچانے جاؤ. اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی نظروں میں بڑے بنو تو اس کا ایک معیار ہے، وہ تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، پرہیز کرنے والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے. باقی آپس میں تم ایک دوسرے پر اپنی عزت کو ظاہر مت کرو، سب برابر ہے اللہ کے نزدیک. اس لیے دوستو اس بات کی ہم کو فکر کرنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن روزمرہ ہمارے زندگی میں اس سے کام آتا ہے، تو ہم سنت اور شریعت کے مطابق اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ.